ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب جو ندوۃ العلماء کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کا ابھی انتقال ہوا۔ بر صغیر کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی وفات پر ہمیں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے جملے کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ حضرت کی زندگی چونکہ آخری عمر میں آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید اور تنقیص میں چند جملے کثرت کے ساتھ کہنا شروع ہو گئے تھے، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی گستاخی کی وجہ سے، اہل بیت کی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی وجہ سے اور دیگر صحابہ کی گستاخی کی وجہ سے اب دعا کے حقدار نہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت اصال ثواب کیا جائے۔ تو آج آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنی ہے کہ پہلی چیز ذہن نشین کر لیں کہ حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب جو ایک بہت بڑے منصب پر تھے، اور اللہ نے ان کو ایسا کمال دیا تھا کہ ان کی آواز میں ایسا کمال تھا کہ اردو میں تقریر کرتے تھے تو مجمع مبہوت ہو جاتا تھا، اور لوگوں کے قلوب ایک دم ان کے سامنے مسخر ہو جاتے تھے۔ لوگوں کے دماغ ان کی آواز، ان کے روب دبدبا اس کے سامنے دب جاتے تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سب کچھ۔ اور عربی میں تقریر میں یہ کمال تھا کہ فصیح اللسان عربی فی البدی بولتے تھے، اور ایسے دبنگ انداز میں تقریر کرتے تھے کہ عرب لوگ ان کے سامنے دبک جاتے تھے۔ یہاں میریٹ ہوٹل میں جب ان کا بیان ہوا ایک مرتبہ، ایسے فصاحت کے ساتھ اردو میں تقریر کی کہ مجمع میں علماء کی کثیر تعداد، میریٹ ہوٹل میں بڑا مجمع تھا اسلام آباد کے اندر، لیکن آپ کی آواز جاؤ جلال اور ریفرنس اور ایسے مضبوط دلائل اور ایسے علم کا کمال، لیکن اللہ نے بڑا مضبوط حافظہ بھی دیا تھا۔ دنیا پوری میں ان کا طوطی بولتا تھا، اور ان کی تقریر کو سن کے لوگ حیران ہوتے تھے، اور ان کی تقریر کے شوقین لاکھوں لوگ ان کے لیے دوڑے چلے آتے تھے۔ یہاں تک کہ دہلی کے اندر جب ایک بہت بڑی کانفرنس میں امام کعبہ سدیس موجود تھے، تو آپ نے ان کی تقریر سے پہلے باقاعدہ طور پہ صحابہ کی مدح میں چند منٹ جو بیان کیا عربی فصیح میں، وہ آج تک دنیا میں سنا جاتا ہے اور آپ کو داد دی جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا عرب کی ایک شہر کے اندر آپ نے منکرات، ترک منکرات پر جب عربی فصیح میں عربوں کے اندر بیان کیا، اور جس میں بڑے بڑے عرب حکومتی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بڑے عرب کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر گئی۔ آپ کی آواز، آپ کا دبدبا، آپ کی عربی فصیح اور آپ کے ریفرنس اتنے مضبوط حدیث اور قرآن کے، اللہ نے کمال کا حافظہ، کمال کا ذہن، کمال کی گفتگو، کمال کا جو ہے آپ کو لسان، اور ایسی اللہ نے آپ کو فصاحت و بلاغت دی تھی۔ لیکن یہ سب امانت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آپ کا علم بہت تھا، لیکن جب آپ نے ان کے اندر مشاجرات صحابہ پر بحث کی اور آپ نے ان میں نقص نکالنے شروع کیے، اور آپ نے کہا نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غلط تھے نعوذ باللہ، کیونکہ یزید ان کے گھر میں پلا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حالانکہ ایسی باتیں تو ساری تاریخ کی ہیں، حدیث کی نہیں ہیں۔ پھر آپ نے حضرت معاویہ کے خلاف بولا، بار بار بولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولا، بار بار بولا، سرکاری مولوی ان کو کہہ دیا، حدیثیں چھپانے والا کہہ دیا۔ پھر آپ نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بول دیا، حضرت عثمان رضی کے خلاف بھی بول دیا، صحابہ میں نقائص نکالے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں تھا۔ تمام صحابہ کے بعد کے طبقے نے جمع یہ کہہ دیا، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہوں، چاہے محدثین ہوں، چاہے صوفیہ ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، حنفی اور جتنے حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہوں،
قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، مولانا قاسم نانوتوی ہوں، ساری دنیا کے 1400 سال سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام کلہم عدول، سارے کے سارے عدول ہیں، اور کلم وعد اللہ الحسنہ، قرآن کہتا ہے سارے جنتی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا نہیں ہے کہ ہم ان میں تنقیص کریں، نقص نکالیں، غلطیاں نکالیں۔ اب یہ دیکھیے صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، ہم اس مقام کے نہیں ہیں، ہم اس زمانے کے نہیں ہیں۔ ایک آدمی امامت کرا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے کوئی حافظ نہیں ہے اور وہ غلط قرآن پڑھنے شروع ہو گیا، غلطی کر دی، تو وضو کرتے ہوئے چاہے شیخ الحدیث بیٹھا ہے وہ اس کو لقمہ دے گا، تو اگر اس نے لقمہ لے لیا تلاوت قاری نے مصلی پر باہر والے سے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ شیخ الحدیث ہے لیکن اس زمانے کا نہیں ہے، اس صف کا نہیں ہے، اس وقت کا نہیں ہے، اس میں ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ سارے بخشے ہوئے ہیں، ان میں جو مشاجرات کیوں کہتے ہیں؟ جو آپس میں ان کے اختلاف ہوئے، شجر سے ہے مشاجرات، شجر کی نیچے جڑ ایک ہوتی ہے، ٹہنیاں مختلف ہو سکتی ہیں، صحابہ کی جڑ ایک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان میں تنقید ہم نے نہیں کرنی، ہمارا وہ زمانہ نہیں ہے، وہ ہم ان کے لیول کے نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بڑے ہیں۔ حضرت علی کا مقام بہت بڑا ہے، حضرت معاویہ سے زیادہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں۔ اب دونوں کے بارے میں وہ ہمارا عقیدہ ہے جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو خلافت دی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بیٹا یہ کر رہا ہے، حضرت علی کی بیٹے نے باقاعدہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے ہیں وہ، جب وہ معاویہ رضی کو 10 سال زندگی رہی ان کی، وہ مانتے رہے، تو ہم کیوں نہ مانیں؟ مزید اگلے 9 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے رہے، ہم کیوں نہ مانیں؟ اب حضرت سید سلمان ندوی صاحب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے علمی گھمنڈ میں، علم بہت تھا، میں نے بتایا کمال کے تھے، لیکن ایک دم زوال آ گیا۔ جہاں لاکھوں لوگ ان کو سنتے تھے، اب 100 بھی سننے کو آتے نہیں تھے، پوری دنیا میں جاتے تھے، لوگ ان کا انتظار کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ایسا زوال دیا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بغض کی وجہ سے، کہ کوئی ان کو سلام نہیں کرتا تھا، کوئی ان کو بلاتا نہیں تھا، بلکہ ان کے اہل سنت سے ہی خارج کر دیا، چونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سارے جنتی ہیں، سارے عدول ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے آخری عمر تک ان پہ نقص نکالے صحابہ پر، اور ہم اس لیے ان کے لیے کیسے تعریف کریں کہ ان کی ویڈیو موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مقام جنت اعلیٰ عطا فرمائے، چونکہ بہت نیک آدمی تھے، تو آپ بتائیں جو نئی نسل آنے والی ہے، وہ جب ان کے ہمارے تعزیت کے جملے سنے گی اور ان کے بیانات وہ صحابہ کے خلاف سنے گی، تو کہے گی کہ انہوں نے تعزیت ان کی اچھی کی اور یہ اچھے بندے تھے، اور یہ جو صحابہ پہ تنقید کر رہے ہیں تو یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اہل سنت صحابہ کی بغض میں جب جائے گا تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ صحابہ سے بغض رکھنے والا جہنمی ہوتا ہے، اور یہ بخاری شریف کے اور دیگر احادیث موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى کا جو مومنین کا راستہ چھوڑ دے۔ نبی کے زمانے میں مومنین صحابہ تھے، صحابہ کا راستہ چھوڑنے والا دوزخی ہے۔ تو اس لیے مولانا سلمان ندوی صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کے کفر پہ فتویٰ کسی کا نہیں ہے، لیکن فسق پر ہے۔ وہ صحابہ اکرام کو عدول نہیں سمجھتے تھے، کل صحابہ کی تعریف نہیں کرتے تھے، تنقید ان پہ کرتے تھے۔ اللہ ان کو جو ہے، میرا گمان ہے کہ وہ توبہ کر کے گئے ہوں گے۔ اگر توبہ کی ہے اور ایسا کوئی ان کا بیان آیا ہے خالصتاً، پھر تو ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ورنہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن ہماری دعا ہے کہ خطبہ حضرات، بیان کرنے والے حضرات یا پاپولر حضرات جو مشہور ہوتے ہیں، وہ گھمنڈ میں نہ آئیں، کہ گھمنڈ میں آ کر کہ صحابہ میں تنقید شروع کر دیں۔ اس سے ان کی دنیا خراب ہو جائے گی، اس سے ان کی دنیا خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ آج ان کی شخصیت دیکھ لیں کہ آج ان کے لیے کوئی دعائیں مغفرت نہیں کر رہا، کھل کے کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہا۔ کیوں؟
کہ وہ صحابہ کے نہیں، تو آج امت اس شخص کی نہیں ہے جو صحابہ کے نہیں ہے۔ جو نبی اور صحابہ اہل بیت کا ہے ہم اس کے ہیں، اس کے جوتے بھی اٹھائیں گے۔ جو نبی اور صحابہ اہل بیت کا غلام بنے گا، تعریف کرے گا سب کی، ہم اس کے جوتے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحابہ اکرام اہل بیت کا دفاع کرنے والا بنائے اور نبی اور صحابہ اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا